روزہ رکنے کا نام ہے۔ کس چیز سے رکنا؟ وہ چیزیں جو حلال، طیب اور بابرکت بھی ہوں۔ روزے کی حالت میں آپ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ کھانا پینا یہ حلال ہے، بابرکت چیزیں آب زمزم ہیں، مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ ان سے بھی ہاتھ روک لیتے ہو۔ تمہاری بیوی تمہارے اوپر حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ اس سے بھی رک جاتے ہو۔ تو جو چیزیں حلال، طیب، بابرکت ہیں، تو ایک ماہ تمہاری مشق ہو گئی اور تم اللہ کے کہنے پہ حلال، بابرکت، طیب چیزوں سے رک گئے، تو اسی رب کے کہنے پہ باقی 11 ماہ حرام سے بھی رک جاؤ۔ یہ چیزیں تو حلال ہیں، طیب ہیں، بابرکت ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ نہیں کھاتے، نہیں پیتے، ہاتھ روک لیتے ہو۔ ہمارے رب کا حکم ہے۔ تو جس رب کے کہنے پہ تم نے 1 مہینہ پورا مشق کی اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھا، تو اسی رب کے کہنے پہ وہ چیزیں جو حرام ہیں، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، سود حرام ہے، بد نگاہی حرام ہے، شراب حرام ہے، اور کسی کا حق مارنا حرام ہے، کسی بھی بہتان لگانا حرام ہے، تو روزے کی حالت میں تم حلال سے بھی باز آ گئے، رک گئے، تو اسی رب کے کہنے پہ تم حرام سے بھی باز آ جاؤ۔ یہ تمہاری مشق ہو گئی۔ اور اگر تم نے روزے کی مقصدیت کو جان لیا تو پھر یہی مقصد ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو حلال سے روک سکتے ہو تو پھر اپنے آپ کو حرام سے بھی روک سکتے ہو، تو پھر تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا، تمہیں رب کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی بندہ صرف بھوک اور پیاس کاٹتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز نہیں کرتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، رشوت نہیں چھوڑتا، سودی کاروبار نہیں چھوڑتا، بد نگاہی نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، چغلی نہیں چھوڑتا، باقی کام جاری ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا کہ ایسے بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، چونکہ وہ باقی چیزیں نہیں چھوڑتے، باقی چیزوں سے باز نہیں آتے۔ رکنے کا نام روزہ تھا، تو وہ جو حلال چیزیں ہیں، کھانا پینا، اس سے تو رک گئے، اور جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، تو ان چیزوں سے وہ روزے کی حالت میں بھی باز نہیں آئے، تو وہ صرف بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہیں، اس کو روزے کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ چیز کھانے کو دی کہ تم کھا لو، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو کہتی ہے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تم کیا کرو، الٹی کرو۔ تو جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے حلق سے خون اور گوشت کی بوٹیاں نکلی، لوتھڑے نکلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم وہاں بیٹھ کے اپنے فنا جاننے والے کی غیبت نہیں کر رہی تھی؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو تم نے بھوک پیاس تو برداشت کر لی، لیکن تم غیبت سے باز نہیں آئی یا جھوٹ سے باز نہیں آئے، تو پھر تمہیں کیا حاصل ہوگا سوائے بھوک اور پیاس کے؟ تو روزے کا مطلب تو ہے رکنا، اپنی خواہشات کو روک لینا، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں بندہ روک لے۔ تو جو چیزیں پہلی حرام ہیں ان سے تو بدرجہ اولا رکنا چاہیے۔